الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہیں کثرت نے ہلاکت میں ڈال دیا، تمہیں کثرت نے بہتات نے غفلت میں ڈال. کثرت، مال کی کثرت، عزت کی کثرت، شہرت کی کثرت، جداد کی کثرت، سونے چاندی کی کثرت اور اس چیز نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دی، اور تم اپنی آخرت کی زندگی جو اصلی ہے وہ بھول گئے. مرنا، قبر، وہاں کیا ہوگا، اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، جوانی مال کمانے خرچ کرنے کا حساب دینا ہے، اللہ نے حساب کو کولو کھانے میں نچوڑنا ہے، سب بھول گئے. الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا اس کثرت اور اس کو بریک ہی نہیں لگ رہی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدم کا بیٹا اتنا حریص ہے، اتنا لالچی ہے اور میں اتنا یہ مگن ہے کہ اس کی حرص کی آنکھ جو ہے نا قبر کی مٹی سے پہلے بھاری نہیں سکتی. ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدم کے بیٹے کے پاس دو وادیاں ہوں نا، سونے کی دو وادیاں، ادھر پہاڑی سلسلہ ہے ادھر پہاڑی سلسلہ ہے، اور جو درمیان میں خالی جگہ ہے اس کو وادی کہتے ہیں. تولا تولی نہیں، وادی، ایک نہیں دو، سونے کی بھری ہوئی ہو نا، دو وادیاں سونے کی بھری ہوئی ہو. یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے بولتے تھے. یہ اتنا حریص لالچی ہے کہ اس کے پاس دو سونے کی وادیاں ہونا، لبتغا ثالثاً کہے گا ایک اور. دیکھ لو، جس کے پاس ایک مکان ہے ایک اور، ایک دکان ایک اور، ایک گاڑی ایک اور، حتیٰ کہ جس کے پاس مل ہے نا، مل، بہت بڑی مل، فیکٹری، کہتا ہے ایک اور. اسی چیز میں جو ہے نا اللہ معاف، تو تمہیں جو ہے کثرت نے، بہتات نے اور نے تمہیں جو ہے اتنا ہلاکت میں ڈال دیا کہ حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے. قبر تک پہنچنے تک. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا آسان طریقہ بتایا تھا زندگی پرسکون زندگی گزارنے کا، کہ دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. زندگی اوپر کی تو کوئی منزل ہی نہیں آتی نا، اور پھر اس سے بڑا مکان دیکھیں گے، اس سے بڑا پلازا، اس سے بڑی مارکیٹ، اس سے بڑا یہ کیا ہے، یہ کیا مشکل، اور عمر ساری 60-65 سال اگر ہے بھی تو. پرسکون زندگی کا نسخہ کہ دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، زندگی پرسکون گزرے گی. تو تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا مال کی بہتات اور کثرت نے. تو قبر ایک حقیقت ہے. اہل اسلام کا طریقہ ہے کہ مرنے کے بعد دفن کرتے. قبر کا معنی ہی دفن ہے، اور جو دفن شدہ ہو اس کو مقبور کہتے. دفن ہوا. اور قبر کو بھی قبر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دفن ہونے کی جگہ ہے. تو قبر کے دو طریقے ہیں بنانے کے.
ایک تو شق بالکل سیدھی، جہاں آپ نے گڑھا کھودا سیدھی قبر کھودو میت کو رکھنے کے لیے. ایک لحد ہے، لحد کہتے ہیں جانب کو، کہ گڑھا کھودا اور پھر اس کے پہلو میں بغل میں قبر کھودی جائے، گڑھا ایک کہ میت اس کے اندر آگے اینٹیں لگا کے اور پھر اس کو بند کیا جائے، یا سیدھی جیسے کھودا. سیدھی کو شق کہتے ہیں اور اس کو لحد کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں یہ بات چلی کہ آپ کی قبر ہم شق بنائیں سیدھی یا لحد بنائیں. تو یہ طے ہوا کہ مدینہ طیبہ میں 2 آدمی ہیں، ایک شق بناتا ہے سیدھی قبریں اور ایک وہ جانبی قبر سائڈ والی قبر بناتا ہے. دونوں کو پیغام بھیج دیتے ہیں، جو پہلے آ گیا. تو لحد والا پہلے آیا تھا، آپ کی قبر مبارک لحد بنی. اور یہ لحد والی قبر کامیاب رہتی ہے جہاں پختہ زمین ہے. جو سیم والی یہ زمین کچی بھربھری قسم کی، وہاں وہ لحد والی کامیاب نہیں رہتی، وہاں مصیبت. تو دونوں قسم کی قبر یہ جائز ہے. اس میں آپ میت کو اتاریں، اللہ کے سپرد کریں اور اس کے بعد اس کو دفن کریں. یعنی اس پہ اینٹیں لگائیں، اینٹیں پکی نہیں لگانی چاہیے، کچی لگانی چاہیے، اور اس کے اوپر آپ مٹی ڈالیں. قبر بہت اونچی نہیں ہونی چاہیے کہ تم قبر ہی بنا دو اس کو، زیادہ ایک بالشت یا اس سے زیادہ ہوگا، یہ قبر ہونی چاہیے. جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی اندر اتنی ہی ہے اور کچی، اس کو کچا رکھنا چاہیے. دفن کے بعد وہاں کھڑے ہو کے دعا کرنی چاہیے میت کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دفن کر چکو تو پھر وہاں کھڑے ہو کے قبر پر دعا مانگو اس کی ثابت قدمی کے لیے، کیونکہ اب اس سے سوالات ہو رہے ہیں. سوالات ہوتے ہیں قبر کے اندر، سوالات ہوتے ہیں. تو سوالات چونکہ شروع ہو چکے ہیں، لہذا اب آپ ان کی ثابت قدمی کے لیے وہاں دعا مانگیں. تو سب سے زیادہ دعا مانگنی جو چاہیے، اللہم ثبت بالقول الثابت، یا اللہ اس کو ثابت رکھ ثابت قول کے ساتھ، یعنی اس کو جواب جو ہیں وہ آ جائیں یا اللہ. سب سے کئی لوگ وہاں دعا مانگتے ہیں یا اللہ بیماروں کو صحت دے، پاکستان کا حالات اچھے کر، بھائی ٹھیک ہے مانگو، لیکن نہیں، وہاں دعا مانگو یا اللہ اس کو ثابت قدم رکھ. زیادہ یہ دعا مانگو، اس کے لیے یہ دعا مانگنی چاہیے. یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. اس کے بعد آپ آ جائیں، اور بہت اجر ہے دفن میں شریک ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنازہ پڑھ کے آ جائے نا، اس کو 1 قرات کا ثواب. اور قرات ہے اود پہاڑ جتنا وزن، جتنا اتنا سونا اس نے اللہ کی راہ میں دیا، اتنا ثواب ہے. اور جو دفن کر کے آتا ہے آخر میں، اس کو 2 قرات کا ثواب. اسلام سلامتی ہمدردی والا مذہب ہے. جو اسلامی تعلیمات ہیں نا اتنی، اور کس نے، آپ پیچھے سے سن رہے ہیں، بیمار پرسی، اس کے پاس جانا، کلمے کی تلقین، اس کے نہانے میں، غسل میں، کفن میں تعاون، چارپائی اٹھانا، لے کے جانا، کتنی ہمدردی ہے. اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں ان چیزوں کی نہیں ہے وہ تعلیمات. اور پھر فرمایا دفن، کیونکہ ایسے نہ ہو کہ جنازہ پڑھ کے سارے اس کو چھوڑ کے چلے جائیں. تو ثواب رکھ اور دگنا رکھ تاکہ لوگ شریک ہوں. ہم نے دیکھا ہے کئی جنازوں میں الحمدللہ کہ اتنے لوگ ہمدردی کرتے ہیں کہ جتنے جنازے میں ہیں نا تقریباً اتنے آدھے وہاں موجود ہوتے ہیں. بڑی اچھی بات. اور پھر وہ دعا مانگیں، دعا کریں. قبر کو نمایاں نہیں کرنی چاہیے، قبر کو نمایاں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ قبر مخفی رہے. اس لیے فرمایا قبر کو اونچا نہیں کر، قبر کو پختہ نہیں بنانا، قبر پر عمارت نہیں بنانی، قبر پر لکھنا نہیں، قبر پر چراغ نہیں جلانا، اور قبر پر بیٹھنا نہیں مجاور بن کے یا ویسے. کتنی سخت تعلیمات دیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ شرک کے ذرائع میں سے، جو شرک کے ذرائع ہیں نا، ذریعے، ان میں قبر ایک بہت بڑا ذریعہ ہے شرک کا. مرنے والے کی تعظیم. دیکھو
اللہ کے نیک بندے، اللہ نے مقام بنائے نبیوں کے، رسولوں کے، ولیوں کے، بزرگوں کے، لیکن وہ اللہ کے بندے ہیں۔ شیطان کا داؤ لگتا ہے جتنا کسی کا اونچا مقام ہوگا نا نیک، اتنا ہی لوگوں کے بہت اونچے بڑا مقام ہے، آپ ان کے نام کی نظر نیاز دیں، آپ ان کو پکاریں تاکہ یہ آپ کی مدد کریں، یعنی جتنا بڑا ہوگا نا اتنا ہی زیادہ وہ دل میں تعظیم، احترام، اور پھر آگے جو ہے نا وہ اس کی نظر نیاز اور عبادت کا یہ سلسلہ بن۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے متعلق بڑی سخت قسم کی ہدایات دی۔ آپ بڑے شفیق تھے، رحمت اللہ عالمین تھے، ہم لوگ مسلمانوں کے لیے خاص طور پر حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ میری امت شرک جیسے بڑے گناہ سے بچے۔ اس لیے قبر کے متعلق بڑی سخت ہدایات دی۔ قبر اونچی نہیں رکھنی، قبر پر عمارت نہیں بنانی، قبر پر چراغ نہیں جلانا، قبر پر لکھنا نہیں ہے، اور قبر پر بیٹھنا نہیں ہے مجاور بن کے یا ویسے۔ اللہ کی نماز بھی قبر کے پاس نہیں پڑھنی، صرف اس لیے تاکہ میری امت شرک جیسی بیماری سے دور رہے۔ اور یہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اسلام قبر کو نمایاں نہیں کرنا چاہتا۔ اب دیکھیں اللہ نے نبی رسول بھیجے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، بڑے اونچے لوگ تھے نبی رسول، 25 پیغمبروں کا قرآن میں ذکر ہے، اس کے علاوہ بھی بہت آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں رسولوں کے جو ہیں حالات بتاتے ہوئے ان کی تعلیمات بتائیں۔ نبی رسول نے کیا کہا، قوم نے کیا کہا، پھر نبی رسول نے کیا کہا، اللہ کو پکارا، قوم کا کیا انجام ہوا، یعنی جن انبیاء رسول علیہ السلام اور ان کی قوموں کا تذکرہ ہے قرآن میں، تعلیمات کا تذکرہ۔ کسی نبی رسول کی اللہ نے قبر نہیں بتائی، ذرا سوچو، غور فکر کرو۔ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام قبر کو نمایاں نہیں کرنا چاہتا۔ نمایاں کا میرا مطلب ہے کہ پتہ نہ چلے کہ یہ کس کی قبر ہے، فلاں حضرت صاحب کی، فلاں بزرگ کی، فلاں نبی، فلاں رسول، یہ نہیں اسلام چاہتا۔ اس لیے کہا لکھنا نہیں ہے، اونچی نہیں بنانی، برابر قبریں، پختہ نہیں بنانا، کیونکہ پختہ قبر سب میں سنا یہ کیڑے سرکار، اوپر عمارت لکھا ہوگا فلاں حضرت صاحب، اسلام نے چراغ جلتا ہوگا وہاں، یہاں جل رہا ہے۔ تو اسلام قبر کو نمایاں نہیں، اور سب سے بڑی دلیل جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ نبیوں رسولوں کے اللہ تعالیٰ نے حالات بیان کرتے ہوئے ان کی تعلیمات بتائیں، لیکن کسی نبی رسول کی قبر نہیں بتائی۔ اتنا بڑا قرآن ہے، 30 پارے ہیں، 25 پیغمبروں کا ذکر ہے، اور کئی پیغمبروں کا تذکرہ بڑی تفصیل، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم السلام، بڑے تفصیل سے تذکرہ۔ کسی نبی رسول کی قرآن میں قبر نہیں بیان کی گئی، غور کرو۔ آخر وہ لاکھ تھے یا لاکھ سے اوپر یا کم تھے، نبی رسول اسی دنیا میں رہے، اسی زمین میں دفن ہوئے، ہے پتہ کسی کی قبر کا نہیں، سوائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مسجد نبوی میں مدینہ طیبہ میں ہے، اس کا ہمیں پتہ، اور اس کی بھی اللہ نے بڑی حفاظت کی ہوئی ہے، اور رسول اللہ نے دعا کی تھی۔ اور یہ چند قبریں بیت المقدس کے پاس ہیں نبیوں رسولوں کی، ہیں یقیناً ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کی ہے، یہ کس کی۔ ویسے مشہور ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یہ یوسف علیہ السلام، یہ موسیٰ نہیں، لیکن پکا پتہ نہیں۔ چند قبریں ہیں لیکن متعین نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کون سی کس کی ہے۔ تو صرف محمد رسول اللہ کی قبر ہے۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی رسول کی قبر نہیں بتائی، یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا کام قبروں سے نہیں ہے، تمہارا کام ہے جو قبروں میں چلے گئے ان کی تعلیمات سے ہے، تمہارا قبروں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہے بات جو قرآن سمجھانا چاہتا ہے۔ دیکھو نا، آپ کتاب پڑھتے ہیں، کسی کے حالات ہوتے ہیں، فلاں آدمی وہاں پیدا، ہسٹری، تاریخ، فلاں پیدا ہوا، وہاں رہا، وہاں پڑھا، وہاں رہا، فوت، وہاں قبر ہے اس کی، فلاں جگہ دفن ہوا، عام طریقہ یہ ہے۔
لیکن اللہ نے کسی نبی رسول کی قبر نہیں بتائی. تو وہی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نمایاں نہیں کرنا چاہتا قبروں کو، کیونکہ اب نہیں، کل نہیں، 50 سال نہیں، 100 سال، 200 سال، جب پتہ ہوگا کہ یہ فلاں کی ہے، کسی وقت تو شیطان کا داؤ لگے گا اور لوگوں کو اس کی پوجا پر لگا دے گا، پتہ ہی نہ ہو. اسلام یہ چاہتا ہے کہ قبر نمایاں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نمایاں نہیں کیا. آپ سنا یہ حدیث ہے، قبر اونچی نہیں بنانی، عمارت نہیں بنانی، چراغ نہیں جلانا، لکھنا نہیں، پختہ نہیں بنانی، اس پر بیٹھنا نہیں ہے، کیونکہ اس سے وہ دوسری قبروں سے نمایاں ہوگی نا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں عراق کی کھدائی ہو رہی تھی، وہاں ایک لاش نکلی، لکھا تھا دانیال علیہ السلام کی لاش. امیر صاحب نے، گورنر صاحب نے لکھا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ایک لاش ملی ہے اور اس کے پاس لکھا ہوا ہے کہ یہ دانیال علیہ السلام کی لاش ہے، کیا کروں میں؟ انہوں نے کہا رات کے وقت کو 10-20 قبریں کھودو اور کسی ایک میں دفن کر دو. بات تو پھیل گئی ہے کہ یہاں لاش نکلی ہے، پتہ نہ چلے کہ دانیال علیہ السلام کی لاش کس قبر میں. اسلام یہ چاہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد ابو الحیات اسدی کو کہا کہ میں تیری ڈیوٹی لگاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری لگائی تھی. انہوں نے کہا ہم بالکل لگاؤ میری ڈیوٹی. میں آپ کی ڈیوٹی لگاتا ہوں اے میرے شاگرد. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میری ڈیوٹی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی، کیا کہ جو تصویر نظر آئے اس کو مٹا دو اور جو قبر اونچی نظر آئے اس کو برابر کر دو. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نہیں چاہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں چاہتے اور نہ صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ کوئی قبر نمایاں ہو. جس درخت کے نیچے بیٹھ کے 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، 1400 صحابہ، 1400، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیت الرضوان صلح حدیبیہ کہ جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، وہ درخت تھا ایک، اس کے نیچے بیعت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری لقد رضی اللہ علی المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں کے ساتھ جن تیرے ساتھ بیعت کی درخت کے نیچے. وہ مشہور ہو گئی تھی نا خبر کہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، وہ گئے تھے مکہ والوں سے مذاکرات کرنے، تو آپ نے کہا بدلہ لے کے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر جناب عثمان رضی اللہ عنہ پر شہید ہونے کے لیے تیار ہو گئے. کتنا مقام ہے عثمان کا، ایک مسلمان کا بدلہ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کو لے کے شہید ہونے کے لیے تیار ہو گئے. اور مسلمان آج دنیا میں ہزاروں کے ہزار میں کٹ رہے ہیں اور 55 اسلامی ملک اور ان کے رہنما سب بغیرتی اور بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو کٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ تھی کہ ایک کا بدلہ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے. صحابہ کرام کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ اگلے سال ہم آئے، اگلے سال تو آپ کو پتہ ہے وہ میدانی علاقہ جیسے ہوتا ہے، درخت تقریباً برابر ہوتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ کون سا درخت تھا، ہم میں سے دیکھو نہیں اللہ نے بلا دیا، ہم میں سے 2 آدمی بھی متفق نہ ہوئے نہیں یہ تھا، نہیں او سی 2 آدمی بھی ہم میں سے متفق نہیں ہوئے کہ درخت اللہ نے بلا دیا. سعید بن مسیب بہت بڑے تابعی ہیں، تابعی ہوتے ہیں جو صحابی کے شاگرد ہو، بہت بڑا تابعی تھا، مسجد نبی میں پڑھاتا تھا، صحابی کے شاگرد. ان کو ایک شاگرد کہنے لگا کہ ہم آئے عمرہ کر کے یا حج کر کے، وہ جو درخت نہیں ہے جناب، ہاں اور جس کی نیچے بیعت ہوئی تھی، ہاں وہاں لوگ نفل پڑھ رہے تھے اور وہ درخت ہے اور وہاں. تو سید مسیب ہنسنے لگا، کہتے ہیں میرا دادا جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں اس وقت شامل تھا، وہ ہمیں بیان کرتا تھا ہمارا دادا
کہ اگلے سال ہمیں وہ بلا دیا گیا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ کون سا درخت ہے, تو یہ ہوں نفل پڑھی جاندے نے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اسلام ایسی جگہوں کو نمایاں نہیں کرنا چاہتا, شرک سے بچانے کے لیے. اس لیے قبر کو اونچی نہیں بنانا, قبر پر لکھنا نہیں ہے. پتہ نہیں کیا لوگ تختیاں تمہیں پڑے پڑے, جیسے لوگ یہاں اللہ معاف فرمائے مکانوں میں مقابلہ کرتے ہیں نا, قبرستانوں میں مقابلہ ہو رہا ہے. بڑے بڑے قبریں اور اتنی پختہ, اور پھر اوپر مارتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہو گیا ان لوگوں کو, اور واللہ دفن ہونے کے لیے جگہ نہیں ملتی, اور انہوں نے پتہ نہیں کتنی وہاں جگہیں جو ہیں وہ وہاں کور کی ہوئی ہیں. کیا ہے یہ؟ آگے اللہ تعالیٰ سب کو نیک عمل کی توفیق دے. نیک عمل آگے کام آئیں گے, یہ چیزیں تو نہیں کام آئیں گی. یہ تو بڑے بڑے لوگ جو تھے نیک, ان کو بھی عمل ہی کام ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی اونچی شخصیت ہے, جنت کی عورتوں کی سردار ہیں یہ. اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کے پھول ہیں, ان کی ماں ہے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا. آپ نے, میں فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, عمل کرے گی تو تیرے کام آئیں. یہ مارتے اور چراغ اور ٹپے اور اوپر پھول, اور یہ کیا ہے, عرق گلاب سے دھوتے, عجیب کو. عمل نے آگے ساتھ دینا ہے, عمل نے کام آنا ہے. کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو جو دفن کیا گیا, تو رسول وسلم کی بیٹی تھی, اللہ کے رسول کی نشانی تھی. صحابہ اکرام نے بوجھل دلوں سے ان کو دفن کیا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی بھی چلی گئی. تو ایک نے جذبات میں کہا, پنجابی والے نے اس کو اپنی زبان میں نقل کیا کہ اے قبرے تو جان دی نہیں, اور آج کس دی لاش مبارک آئی, اے بیٹی اے رسول اللہ دی تے حسن حسین دی مائی. قبر آج ویخ جذبات نال انہیں کیا, قبرے تم جان دی نہیں, اور آج کس دی لاش مبارک آئی, بیٹی اے رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم تے حسن حسین دی مائی. قبر نے کی بولنا سی, سمجھانے والے نے سمجھایا بزبان حال. قبرے بول جواب دیتا, اے سن تو میرے بھائی, ایتے حسبہ نسبہ دی لوڑ نہ کوئی, ایتے عملہ نار رہائی. تو مقصد کیا ہے یہ اوپر آپ کر رہے ہیں, کس کو چکر دے رہے ہیں؟ تو یہ نمایاں کرنا اور یہ سارا یہ ٹھیک نہیں. اب میں حیران اوپر پنکھے لگائے, ٹوپے لگائے. وہ ایک سکھ گزرا ہے مفتون سنگھ, وہ شاعر گزرا ہے, اس کا ایک دیوان بھی چھپا ہوا ہے, دیوان مفتون سنگھ. وہ لمبا چوڑا مجھے تو نہیں یاد, وہ جو کہندا ہے یہ کچھ ہوتا ہے, یہ کچھ ہوتا ہے, اور آگے کہندا ہے قبراں تے دیوے جگدے نے, مویاں دی پوجا ہوندی ہے تے جیوندے کوڑے لگدے نے. لوگ بھوکے مر رہے ہیں, ان کے پیٹ خالی ہے, کھانا نہیں جا رہا ان کے. ایتھے جناب سنگے مرمر تے کر, کیا ہے تم؟ کہتے ہیں ہندوستان پاکستان ایک ہی تھا نا, ان کو دو چیزیں لے گئی ہیں, دبو دی ان کی دنیا اور آخرت, ہندوستان اور پاکستان والوں کی اکثریت کی. ایک شادی کی رسمیں اور ایک مرنے کی رسمیں, کوٹ قبر تک سارا سوچ لو, تباہ ہو گئی ہے یہ کام. دو جڑا کام, ایک شادی تو ایک آ جڑا مرنا. تو اسلام نہیں چاہتا کہ قبریں نمایاں ہوں, تا ایک جیسی قبریں ہوں, اللہ اللہ. لیکن اب تو معاملہ اللہ معاف فرمائے عجیب ہو چکا ہے. اگلا مرحلہ یہ ہے کہ دعا میں نے بتایا نا کہ قبر کے اوپر کریں اس کی ثابت قدمی کی, پھر چلے جائیں. پھر جب موقع ملے قبرستان سے گزریں, دعا کریں, یا مسجد میں کریں, کہیں بھی کریں. اب یہاں قبر سے جا کے 10 قدم پر, 50 قدم پر, 30 پر نہیں.
اور قبر کے اوپر لوگ بٹھانا پڑھنے کے لیے 3 دن 4 دن نہیں، اس کو کچھ میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ کتاب زندوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں، یہ پہلے بات ہو چکی ہے. وہاں دعا، اور اس کے بعد جب موقع ملے آپ دعا کریں. یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں جی، تو اس میں بھی تو ہم مومنوں مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اب یہ بات کہ قبرستان میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. جانا ہے تو کس لیے جانا؟ تو اسلام میں جو تعلیمات ہیں کہ قبرستان جانا چاہیے، اور قبرستان جانے کے 3 مقصد ہونے چاہیے. پہلا مقصد سنت رسول سمجھ کے جائے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول سمجھاتے تھے. اور دوسری بات ان کے لیے دعا، ان سے نہیں، ان کے لیے. وہ جتنے بھی نیکی کے کام کرتے تھے اب ان کے نیک اعمال ختم ہو چکے. صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. 3 قسم کے عمل باقی رہتے ہیں. ایک تو جو اس نے پڑھایا، لوگوں کو بتایا، پڑھایا، سمجھایا، وہ جتنا وہ عمل کریں گے وہ اس کو ثواب ملے گا. ایک اس کا لڑکا نیک ہے، پیچھے اولاد نیک ہے، وہ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، وہ نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اس کو ثواب پہنچ رہا ہے. اور تیسرا کو صدقہ کر گیا، کنواں لگا گیا، مسجد بنا گیا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو وہ کر گیا وہ اس کو ثواب مل رہا ہے. پیچھے جو ہے نا اس کا ثواب کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب آپ ان کے لیے دعا کریں، وہ آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں، ان سے نہیں، ان کے لیے. اور تیسرا مقصد آخرت کو یاد کرنا. شروع میں جب لوگ مسلمان ہوئے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا قبروں پر جانا، کیونکہ یہ نئے مسلمان ہوئے ہیں اور شرک سے آئے ہیں، تاکہ اچھی طرح نفرت پیدا ہو جائے ان کو شرک سے. میں قبروں پر نہیں جانا. پھر آپ نے اجازت دے دی. جیسے شراب حرام ہوئی نا، پہلے شراب پانی کی طرح پیتے تھے، تو شراب حرام ہوئی تو شراب کے وہ برتن، جن برتنوں میں شراب بنتی تھی، وہ 4 قسم کے برتن ہوتے تھے، مشہور تھے، وہ برتن بھی آپ نے حرام کر دی تاکہ شراب سے اچھی طرح نفرت ہو جائے. اور جب آپ نے دیکھا نا کہ اب ان کو شراب سے اچھی طرح نفرت ہوگی، پھر آپ نے برتنوں کو حلال کر دی. وہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. حلال حرام کرنے کا اللہ نے ان کو اختیار دیا تھا. انہوں نے کہا میں نے تمہیں روکا تھا برتنوں سے، اب میں کہتا ہوں برتن نہ حلال کرتے ہیں نہ حرام کرتے ہیں، تم برتنوں کو دھو کے استعمال کرو. اس کے جو اندر ہے نا وہ حرام ہے تو وہ نہیں کھانا. شراب حرام ہے، برتن اب میں حلال کر رہا ہوں. ایسی قبروں کے متعلق آپ نے پہلے روک دیا تھا کہ قبروں پر نہیں جانا، کیونکہ لوگ یہ چیزوں کی وہ کرتے تھے. اسی وجہ سے تو وہ شرک پھیلا سارا. دیکھو آپ ساری قوموں کا شرک پڑھ لیں قرآن، مکے والوں کا پڑھ لیں کیا ہے. دیکھو مرنے والے کی قبر ہو، بت ہو، درگاہ ہو، آستانہ ہو، ڈھانچہ ہو، مورتی ہو، جگہ ہو، بیٹھک ہو، کچھ بھی ہو، بات تو وہ مرنے والے کا تصور ہے نا ذہن میں. میں نے مکے والوں نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک مورتی بنائی ہوئی تھی، ایک اسماعیل علیہ السلام. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ ہوا بیت اللہ شریف پہ، بخاری شریف میں 360 مورتیاں تھیں اندر. وہ کیا تھے بت؟ وہ ایسے نہیں ہوائی بیٹھے جیسے بچہ بناتا ہے، نہیں، وہ نیک لوگ، نبی رسول تھے، ولی بزرگ تھے، جن کا تصور صدیوں سے نیکی کا آ رہا تھا. وہ ان کے بت تھے، ان کی تصویریں تھیں، مورتیاں تھیں، ان کی جگہ تھی، آستانے، درگاہیں تھیں. اور عقیدہ کیا تھا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. جب انہوں نے نیکیاں کی اللہ خوش ہو گیا. تو اللہ نے مرنے کے بعد ان کو اختیار دے دیا ہے. مرنے کے بعد ان کی روحیں صحت دیتی ہیں، اولاد دیتی ہیں، رزق دیتی ہیں. یہ تھا تصور نظر نیاز چڑھاوے کا، قبر کو صاف کرنے کا، 3 رات بیٹھنے کا، عرس میلے کا، وہاں بیٹھنے کا، جانور ذبح کرنے کا، کہ یہ اللہ کے نیک بندے پہ رب وہ ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفیٰ. محمد تجھے غلطی لگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، ہم ان کے ذریعے رب کے قریب ہوتے ہیں. رب وہ ہے. اور یہی کچھ یہ کلمہ شریف پڑھنے والے یہی تصور، اور کیا ہے. وہ بھی جوتی اتار کے جاتے تھے
کلمہ پڑھنے والے بھی جوتی اتار کے وہاں جاتے ہیں، وہ بھی 3 راتیں یہ بھی وہاں گزارتے ہیں، وہ بھی وہاں نظر چڑھاتے یہ بھی چڑھاتے ہیں، وہ بھی چادر چڑھاتے تھے یہ بھی چادر چڑھاتے ہیں، وہ بھی وہاں جا کے جانور ذبح کرتے تھے یہ بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کر کے کہتے تھے رب یہ نہیں، رب وہ ہے، ان کے ذریعے اس کے قریب ہوتے ہیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، یہ بھی کہتے رب وہ ہے، ان کے ذریعے اس کے قریب ہوتا ہے۔ بتاؤ مجھے، بتاؤ فرق کیا؟ تم کہو گے فرق نہیں، میں کہتا ہوں ہے فرق، بہت فرق ہے۔ ان کا شرک رواجی تھا، ان کا اعتقادی ہے۔ ان کو جب ٹھوکر لگتی تھی، کشتیاں جب پھنستی تھیں تو کہتے تھے اے محمد کے رب ہماری کشتی پار لگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل کا بیٹا اس لیے مسلمان ہوا تھا کہ ساتھیوں نے جو اللہ کو پکارنا شروع کر دیا تو اس نے کہا وہ کہاں، وہ جب مکہ فتح ہوا تو بھاگ کے جا رہا تھا، تو کہتا وہ اپنے کدھر گئے؟ کہتا ہے اکرمہ، ابو جہل کا لڑکا اکرمہ، جب اتنی بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں نا تو پھر محمد کا رب بھی کام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے، اسی بات کے لیے تو میں نے بام بروا دیا بدر میں، اگر یہ بات ہے تو میں واپس جاتا ہوں محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ وہ بات میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کو ٹھوکر لگتی تھی، مشکل کشاؤں حاجت رواؤں کو بھول جاتے تھے، لیکن کلمہ شریف والے پڑھنے والے مرتے مر جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، یہ پکارنا نہیں چھوڑتے۔ ان کا شرک رواجی تھا، باپ دادا کرتے تھے، ان کا اعتقادی ہے۔ وہ مشرک تھے، یہ بھی مشرک ہیں، وہ مشرک تھے، یہ پڑ مشرک، دادا ہوتا ہے نا پردادا ہوتا ہے، یہ پڑ مشرک۔ اور قرآن نہیں آنا اور نبی کوئی نہیں آنا، ورنہ ان کے خلاصے بھی ایسے ہی کھلنے تھے جیسے قرآن میں مکے والوں کے کھلے ہوئے۔ اللہ کے ہاں کو قانون علیحدہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ کے، نماز پڑھ کے، اذان پڑھ کے تم قبر پہ جا کے فریاد کرو مشکل کشائی کے لیے، تو تمہارے لیے یہ جائز ہے، اور عیسائی اگر عیسیٰ علیہ السلام کو پکارے تو وہ جائز نہیں ہے۔ تمہیں کس نے کہا ہے یہ؟ اگر عیسائی دیکھے مسلمان کو کہ رسول وسلم کی قبر مبارک کے پاس کھڑے کو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ مشکل کشائی کو، یا رسول اللہ مجھے رزق دو، یا رسول اللہ مجھ پہ کرم کرو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کرو، تو عیسائی کہیں گے یار یہ کیا ہو رہا ہے، پیچھے میں اپنے نبی سے محبت کر رہا ہوں۔ کہتے یار میں نے بھی کہا تھا یسوع مسیح مجھے معاف کر، اے عیسیٰ علیہ السلام میرے گناہ معاف کر، عیسیٰ علیہ السلام مجھے رزق دے، عیسیٰ علیہ السلام مجھے جو ہے مدد کر، میری مشکل کشائی کر۔ تیرے قرآن نے، تیرے نبی نے مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگایا، تیرے پاس پرمٹ لکھا ہوا ہے رب کی طرف سے، تو وہی کام تو کر رہا ہے، پیچھے ہٹ۔ میں اپنے نبی سے محبت کر رہا ہوں۔ کہتا ہے میں نے دشمنی کی تھی، میں نے بھی محبت کی تھی، میری محبت پیتل کی ہے، تیری سونے کی ہے۔ گھرے گھر غیر بدھ کی پوجا تو کافر، مانے کا واقع میں کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، دن رات جا کے نظریں منائیں، شہیدوں سے جا کے مانگے دعائیں۔ ان کے اسلام ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، پرمٹ لکھوایا ہے تسی، ایک ہی قانون ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ کوئی بھی ہو جو شرک کرے گا ہاں توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا۔ تو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ قبرستان جانے کے 3 مقصد ہونے چاہیے۔ نمبر 1 سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 ان کے لیے دعا، ان سے نہیں، اور نمبر 3 آخرت یاد کر۔ بڑی بڑی حویلیوں میں رہتے تھے، کسی کو کھانسنے نہیں دیتے تھے۔ آئیے پڑھیں ذرا قبرستان کا چکر لگاؤ، تمہیں بھرے ہوئے نظر آئیں گے ان لوگوں سے جو کہتے تھے ہمارے بغیر یہ محلہ نہیں چل سکتا، ہمارے بغیر مارکیٹ ملک نہیں چل سکتا، کی کرو گے جی ایسے نہیں رہیں گے۔ کتنوں سے ایسے قبرستان بھرے پڑے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے بغیر دنیا نہیں چلے گی۔ عبرت پکڑو وہاں جا کے، اور عبرت کہاں آئے گی؟ ٹوٹی پھوٹی قبریں، شکستہ قبریں۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شہ کی قبر، پھر اس سے پوچھ تیرا کاسہ سر کہاں ہے۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی قبر، کسی بادشاہ دی، تے پھر پوچھو تاج کتھے جناب تاج۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی قبر، پھر اس سے پوچھ تیرا کاسہ سر کا۔
وہاں یاد ہے. اور یہ جو تم نے بنا رکھی قبریں نہیں بلکہ قبریں ایسے دیکھے نا تو سر سے کپڑا گرتا ہے, اور خوشبوئیں, پھول, اور بے پرد عورتیں, اور کھامبے, اور سوٹے موٹے. وہ جو پہلے وہاں جو موت یاد آنی وہ بھی گئی. وہ عبرت کے لیے جگہ. میں نے بتایا نا آپ کو کہ قبر کو نمایاں نہیں کرنا چاہیے. یہ جتنے بزرگ تھے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے. ہوا یہ کہ انہوں نے پڑھایا, لوگوں کی رہنمائی کی, پھر لوگوں نے وہاں دفن کر دیا. یہی وجہ ہے کہ اکثر جو پرانے بزرگ ہیں نا ان کی قبریں قبرستانوں میں نہیں ہیں. بس ان لوگوں سے غلطی ہوئی. بس وہ جہاں پڑھایا مسجد میں قبر بنا. علی جویری کے دیکھو, اور بابا فرید کسی جتنے یہ تھے اللہ کے نیک بندے پڑھاتے رہے. جب فوت ہوئے وہاں انہوں نے دفن کر. 100 سال 200 سال 300 سال تو نہ ہوا, تو پھر لوگوں نے وہاں بنانے. اب دیکھو کیا کچھ ہو رہا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن جی میں نبیوں رسولوں کے واقعات بتائے. کسی کو آگ سے بچایا, کسی کو مچھلی سے بچایا پیٹ سے, اور کسی کو جو ہے طوفان سے بچایا. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندوں اگر نبوتوں والے, رسالتوں والے, کتابوں والے, درجوں والے اگر ان کا مشکل کشا میں ہوں تو میرے بندوں تمہارا بھی میں ہوں. میں ریٹائر نہیں ہو گیا. ان سے محبت کرو. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی, تم بھی مان. یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ مشکل کشا عادت روایت یہ دیتے ہیں. جس کو دیکھو کوئی کام نہیں. بس یہ پاکستان کے سارے محکموں میں خسارہ. ریلوے خسارہ, وافڈا خسارہ, پی آئی اے خسارہ. سارے لٹن سے بیٹھے نے. واحد محکمہ ہے پاکستان میں محکمہ اوقاف, مزاروں والا, قبروں, بچت ہی بچت. کمائے گی دنیا, ہم کھائیں گے. ہم کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا کے گئے یہ علی جویری کی قبر ہے. واللہ یہاں وہ لوگ موجود ہیں. گلے جب کھلتے ہیں تو وہ میرے اللہ آدمی مقرر ہیں جو بڑے نوٹ چھوٹوں سے الگ کرتے. بڑے مویاں دی پوجا ہوندی ہے تو جیندے کیا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے بھرے. کیا فائدہ اس کو تمہارے سارے اس کا. عجیب لوگ ہیں. راتیں وہاں گزارتے ہیں جمعرات کو کہ سارا کچھ یہی دے رہا ہے. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, آپ عبرت کے لیے, سمجھنے کے لیے, بلکہ 2. پہلے میں وہ مکے کا واقعہ سنا لوں, پھر میں ایک اور واقعہ سناتا ہوں. مکے کا واقعہ یہ ہے کہ میں بیٹھا تھا مکہ مکرمہ میں باب بلال کے پاس. ایک بہت بڑے شیخ تھے عربی, شیخ اجلان. وہ درس دے رہے تھے, عربی میں درس ہو رہا تھا. میں بیٹھا تھا, میں بھی سن رہا تھا. عربی بیٹھے سن رہے تھے, اس کا درس عربی تھا, بڑا عالم تھا. بعد میں سوال جواب کی نشست ہوئی, سن رہا تھا میں. ایک سوال آیا کہ قبرستان پہ جانا چاہیے یا نہیں. یہ مکے میں نے سنا اپنے کانوں سے, بہت بڑے عالم سے. عالم صاحب نے جواب دیا قبرستان میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک جاتے ہیں سنت رسول سمجھ کر صلی اللہ علیہ وسلم, وہ میں نے بتا دیا, سنت رسول سمجھ کے جاتے ہیں, ان کے لیے دعا اور عبرت حاصل کرنے ان کو اجر ملے گا. اور دوسری قسم ہے جانے والوں کی جو اللہ سے مانگنے کے لیے وہاں جاتے ہیں کہ مانگیں گے تو اللہ سے, لیکن وہاں مانگیں گے کیونکہ وہاں وہ زیادہ سنتا ہے. بزرگ کی قبر مزار پر جا کے مانگیں گے. یہ جب رمضان ہوتا ہے نا تو علی جویری کی مسجد جو ہے نا وہاں قرآن اندازی ہوتی ہے باقاعدہ اعتکاف بیٹھنے کے لیے. اس کی وجہ یہی کہ یہاں بیٹھیں گے ہماری عبادت کو 4 چاند لگیں گے. تو اس نے کہا دوسری قسم ہے جو قبروں پہ جاتی ہے کہ وہاں جائیں گے اور اللہ سے مانگیں گے, یہ گمراہ ہے. اور تیسری قسم ہے جو ان سے جا کے مانگتی ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں, ان کو کلمہ دوبارہ پڑھنا چاہیے. میں یا تو دماغ ایسے ہو گیا, میں کہ 3 اس سے پاکستان تو گیا, نال ہندوستان بھی. اب میں جب یہ سناتا ہوں اس عالم کے حوالے سے سناتا ہوں کہ قبرستان میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک سنت رسول سمجھ کے جاتے ہیں, ان کو اجر ملے گا. ایک وہاں جاتے ہیں کہ اللہ سے مانگیں گے, وہاں وہ گمراہ ہے. اور ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں ان سے مانگیں گے یہ دیں گے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں,
کلمہ ان کو دوبارہ پڑھنا چاہیے. یہ شیخ اجلان صاحب نے وہاں بیان کی. اور دوسرا جو واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا وہ بعد میں دوسرے میں سناتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. دعا کے لیے درخواست ہے، یہ دعا کے لیے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قبر میں دفن ہونا، قبر کیسی بنانی ہے، قبرستان کیسے جانا ہے، اس پر بات ہوئی ہے. آگے انشاءاللہ یہ بیان ہوگا کہ قبر کے اندر کیا ہوگا. اب میں واقعہ جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ بات یہاں آ گئی ہے کہ جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، چاہے نبی ہیں، رسول ہیں، ولی ہیں، ان کے طریقوں پر چلو، نہ کہ ان کو مشکل کچھ عادت روا مانو. اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور اس میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی و رسولوں کے بعد افضل ترین لوگ تھے. 100 سال زندہ رہے، 100 سال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت وفات کے بعد 100 سال زندہ رہے صحابہ کرام رضوان اللہ. انسان تھے، پیٹ لگے ہوئے تھے، برادریاں تھیں، صحت کی ضرورت تھی، اولاد کی ضرورت تھی. مسلمانوں 100 سال. آخری صحابی فوت ہوا 110 ہجری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے 10 ہجری میں. آخری صحابی ابو الطفیل فوت ہوا 110 ہجری میں. 100 سال صحابہ کرام زندہ رہے رضوان اللہ، جو قرآن کے گواہ تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، نبی اور رسولوں کے بعد افضل ترین لوگ تھے. اور 100 میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سعد، سعید، عائشہ، حفصہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ سب تھے. مسلمانوں کسی ایک صحابی مرد عورت سے ثابت نہیں کہ 100 سال میں سب سے افضل قبر مبارک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں جا کے فریاد کی ہو، مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، صحت کے لیے، اولاد کے لیے. وہاں جا کے کھانا پکا کے تقسیم کیا ہو، جانور ذبح کیا ہو، کوئی ڈھولکی، کوئی دھمال. مسلمانوں کچھ تو سوچو، تمہاری عقل کہاں چرنے گئی ہے؟ نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ 100 سال زندہ رہے، اور سب سے افضل قبر مبارک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابھی تو اس کو 3 دیواریں ہیں نا، اس وقت تو کنڈی کھول کے ہر کو حجرے میں جا سکتا تھا. انہوں نے جب وہاں مشکل کشا عادت روائی کے لیے فریاد نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک کے گئے تھے اور دعا مانگ کے گئے تھے کہ اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد، یا اللہ میری پوجا نہ شروع کرا دینا. الحمدللہ. تو اللہ نے تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی. تو جب انہوں نے نہیں کیا تو ان کے غلاموں کی قبروں کے ساتھ کیسے جہد ہو گیا. اب میں واقعہ یہ سنانا چاہتا ہوں کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ایران کا بادشاہ تھا، پرانے لوگ جانتے ہوں گے، اخباروں میں پڑھا تھا، رضا شاہ پہلوی. 36 سال سے حکمران تھا ایران میں رضا شاہ پہلوی. اس نے 2 سونے کے دروازے بھیجے تھے پاکستان میں. تولا تولی نہیں، 500 روپے 1000 کی بات نہیں کر رہا. 2 سونے کے دروازے، 2 سونے کے دروازے چڑھاوا چڑھایا. کس نے؟ ایران کے بادشاہ نے، رضا شاہ پہلوی. اور یہاں ایک حکمران تھا ذوالفقار علی بھٹو، اس ملک کا وزیر اعظم تھا. اس نے محبت سے وصول کیے. ایک دروازہ لگایا پنجاب کی سب سے بڑی گدی جناب علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ داتا کہتے ہیں، ہم تو اللہ کے بغیر کسی کو داتا نہیں کہتے. اور ایک سندھ کی بڑی گدی ہے 7، جس کو کلندر، شہباز کلندر کہتے ہیں. ایک دروازہ وہاں لگایا. ایران کے بادشاہ نے بھیجے تھے، اللہ دکھاتا ہے سمجھانے کے لیے. 2 سونے کے دروازے بھیجے. ایک یہاں لگایا ذوالفقار علی بھٹو نے پنجاب میں، بڑی گدی، پورے پنجاب کی سب سے بڑی گدی.
اور سندھ کی سب سے بڑی گدی شہباز وہاں لگایا. اس کا 36 سالہ اقتدار ختم ہوا، خمینی آیا، جہاز اس کا اڑا، وہ بھاگا، پوری دنیا میں اس کو کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا. بالآخر مصر نے ترس کھایا اور صحرا میں اس کو وہاں جگہ دے دی. وہاں ایڑیاں رگڑتا رگڑتا مرا. 2 سونے کے دروازے چڑھانے والا، اور جس نے اتنی محبت سے لگایا تھا، پھانسی کا پھندا پڑا اور وہ پھانسی چڑھ گیا، چڑیا بھی نہیں پھڑکی. اللہ نے یہ بتایا کہ سونے کے دروازے چڑھانے والے دونوں کو تم دیکھ لو، جب ان کو یہ گدیاں نہیں بچا سکی تو اور کسی کو بچائیں. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار. بھئی بیماروں کے لیے دعا کر اللہ صحت دے. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشفهم بالشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اور فوت شدگان کے لیے اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.